نفس مطمئنہ، چلیں آج اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں. چوتھی کنڈیشن نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ بری خصلتوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور پاکیزہ صفات کا جامع ہو جاتا ہے. بارگاہ الہی کے قرب کی بدولت طمانینت و سکون حاصل کر لیتا ہے. احکام شریعہ کو برضا اور رغبت پسند کرتا ہے. احکام شریعہ کی بجاوری کی حلاوت اور راحت محسوس کرتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پاک پروردگار عالم نے فرمایا اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی ہو. نفس مطمئنہ اپنے مقام پیشانی سے نزول کر کے سینے میں عالم امر کے لطائف کے ساتھ مطابقت قائم کر لیتا ہے. لطیفہ اخفا کے ساتھ ملحق ہو کر قرب الہی کے مراحل میں ترقی کرتا ہے. پھر سن لیں، نفس مطمئنہ اپنے مقام پیشانی سے، یہی نا نفس کا مقام آپ کو بتایا گیا، یہاں سے نزول کرتا ہے. جب یہ نفس مطمئن کی طرف آتا ہے تو پھر یہ نزول مانے نیچے کی طرف جھکتا ہے. اس میں عاجزی انکساری آ جاتی ہے. پھر یہ جھک کر کیا کرتا ہے، وہ عالم امر کے جو باقی لطائف تھے لطیفہ اخفا تک، آپ کے جو عالم امر کے لطائف تھے ان کے ساتھ مطابقت، ان کے ساتھ اس کی سنگت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لطیفہ اخفا کے ساتھ ملحق ہو کر، لطیفہ اخفا سے یہاں سے اترا تو لطیفہ اخفا پہ آئے گا، پھر باقی لطائف پہ آئے گا. تو لطیفہ اخفا سے ملحق ہو کر، ملحق مانے مل کر قرب الہی کے مراحل میں ترقی کرنے لگتا ہے. اس کی صفات کیا ہیں؟ اس کی صفات ہیں عفو و درگزر، توکل، شکر، رضا، تدبر و فکر، عشق الہی، تقوی، زہد، اتباع سنت اور نسبت ابدیت اس میں شامل ہیں. اچھا، یہ پچھلے کسی درس میں فقیر نے ذکر کیا تھا، وہ بھی ریکارڈڈ ہے کہ بعض جگہ کتب میں نفس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو آپ کا نفس ہے، وہ نفس کا جو مقام ہے وہ ناف پر ہے. یہ ہم نے ذکر کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. تو اور اس کی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق پھر اس کی تطبیق یہ ہے کہ بعض مشائخ نے، جیسے ہمارے مشائخ نے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجدد کے اندر نفس کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ پیشانی کا وسط ہے، سینٹر ہے. ٹھیک ہے، اور بعض بزرگان دین نے بعض سلاسل میں نفس کی جگہ کو ناف کی جگہ قرار دیا ہے. تو بظاہر سننے والے کے لیے دو الگ الگ باتیں ہو جائیں گی، یار پھر یہ کیا بات ہے کہ کوئی یہاں بتا رہا ہے، کوئی یہاں بتا رہا ہے. تو ایک تو بات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ نے اس کو تطبیق کیا اور سمجھایا کہ اس کا معنی کیا ہے. فرمایا کہ نفس کا مقام تو یہ ہے اس طرح، لیکن اب نفس کا جو یہ سمجھا جائے کہ نفس کے جو قدم ہیں وہ یہاں پر ہیں اور اس کا سر یہاں پر ہے. نفس کا سر جو ہے، اگر آپ اس کو متشکل تصور میں لے کر آئیں تو اس کے قدم بن جائیں گے یہاں پر اور اس کا سر بنے گا آپ کے پیشانی پہ آ کے. ٹھیک ہے، تو وہ جن بزرگوں نے بات کی نفس کے مقام کی کہ وہ نفس پر ہے، ان کی بات بھی درست، اور ایسا فرماتے ہیں کہ نفس کا مقام یہ ہے تو آپ کی بات بھی درست ہے. دونوں میں جو بظاہر اختلاف نظر آ رہا تھا وہ اختلاف نہیں ہے. بظاہر ہے کہ کوئی یہاں سے شروع کرتا ہے، یعنی جہاں اس کے قدم ہیں وہاں سے شروع کرتا ہے اس کو مارنا، اور کوئی یہاں سے مارنا شروع کرتا ہے. امام ربانی رحمۃ اللہ کا جو طریقہ ہے وہ کمال کا طریقہ ہے، جو آپ نے یہ مقام بتایا ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں، ایک جملہ ایک مشہور ہے نا، اب سانپ کو اگر مارنے کی بات کی جائے تو سانپ کے مارنے میں ایک جملہ آتا ہے کہ سانپ کا دم نہیں سر کچلو. سانپ کا سر کچلنے کی بات آتی ہے. دم کچلو گے، زخمی ہو کے نکل گیا تو اور خطرناک ہو جائے گا. سانپ کا سر کچلا جاتا ہے. تو بس نفس ایسا ہی ایک ناگ ہے، ایسا ہی ایک سانپ ہے جس کی دم ناف پر ہے، سر ادھر ہے. تو اب سر کو چلنے کے امام ربانی جو ہمیں ذکر الہی کی ضرب لگانے کا طریق بتایا وہ یہ مقام ہے کہ نفس کا جو سر ہے
وہ اس مقام پر ہے تو آپ اس یہاں سے پھر ضرب لگائیں اس کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی کامیابی حاصل ہو جائے گی. ضروری پڑھی. تو نفس مطمئنہ کے حوالے سے اس سے پہلے بھی درمیان میں اس کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے. جب نفس مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ محبوب حقیقی کے قرب و حال کی بے کیف لذتوں کو پاتا ہے، حضور الوہیت میں حاضری کی کیفیت محسوس کرتا ہے. جو ہی ولی کے درجات میں پیش رفت ہوتی ہے تو وہ حضوری کی وہ کیفیات جو وقتی اور غیر مستقل تھیں وہ دائم اور حضوری میں بدل جاتی ہیں. قرب کی لذتوں کا یہ سرور مومن کو دو عالم سے دور کر دیتا ہے. یعنی وہ کہما وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قرب کے لذت ہے نا اس کو پاتا ہے. اب یہ لذت بے کیف ہوتی ہے. آپ یہ بے کیف سے مراد اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، اور ایک تو رنگ نہیں کہ آپ وہ رنگ بتا کے بیان کر سکیں، ٹھیک. دوسرے یہ ایسی لذت ہوتی ہے اللہ کے قرب کی کہ آپ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اللہ کے قرب کی جو لذات ہیں آپ اسے کوئی کہے نا آپ اسے لفظوں میں بتائیں کیسی ہوتی، نہیں بیان ہوگا. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ جب اللہ کے نفس مطمئن والا اللہ سے ایسے اس کے جلووں میں چلا جاتا ہے کہ پھر وہ کنٹینیو اللہ کے انوار تجلیات کی جب برسات اس پہ ہونے لگتی ہے نا تو پھر وہ دونوں عالم سے بے بہرا ہو جاتا ہے. اور اس کی پھر ابھی ہماری جو طلب ہوتی ہے نا کہ یہ بھی وہ اس کا یہ بھی نکل جاتا ہے. اب اس کا مرکز نکاح صرف پروردگار عالم ہوتا ہے. یعنی اس کا حال ہی ہو جاتا ہے کہ جنت کی طلب کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے، کہ اللہ راضی ہو کے جنت دے گا اس لیے جنت کی خواہش رکھتا ہے. اور جہنم کو اگر برا سمجھتا ہے تو اس لیے نہیں کہ جہنم میں جلایا جاؤں گا، جہنم کا عذاب بڑا ہے، نہیں. وہ جہنم کو کہتا ہے کہ جہنم جو ہے اللہ کے غضب کی جگہ ہے، اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے، اس لیے جہنم سے خوف کھاتا ہے. اس کے عذابات کا خوف اس پہ ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے بس. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف راسخ ہو جائے اس پہ سے جہنم کا خوف بھی ہٹ جاتا ہے، کیونکہ اب صرف اگر وہ ناراض ہوا تو جہنم میں جائے گا. تو اصل خوف تو پروردگار عالم کا ہونا چاہیے. یہ شروع کی کیفیت ہوتی ہیں کہ جب جس طرح کسی بچے کو تربیت دی جاتی ہے نا تو شروع میں ہوتا ہے کہ آپ کو عذابات جہنم سے ڈرایا جاتا ہے ہمیں، اور ڈرتے ڈرتے جب بندہ ڈرتے جب نفس مطمئنہ کی طرف چلا جاتا ہے تو اب وہ ابتدا تو اس کی شروع وہیں سے ہوتی، پرائمری سے وہیں شروع، کے جی سے پرائمری سے کہہ لو وہیں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ جہنم سے ڈرایا گیا اور جنت کی اس کی خوشخبریاں دی گئیں. قرآن میں یہی موجود ہے. آقا علیہ السلام نے ایسی تربیت دی. تو تربیت ہوتے ہوتے جب اس طرح نفس کی کنڈیشن بدلتے نفس مطمئنہ کی طرف جب بندہ مومن آ جاتا ہے تو اب اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ سبق تو پہلا وہی تھا کہ جہنم عذاب کی جگہ ہے اور جنت نعمتوں کی جگہ ہے، ٹھیک. تو پہلے ہم نے جنت کو اس کی نعمتوں کے والے سے یاد رکھا تھا اور جہنم کو اس کے عذاب کی وجہ سے یاد رکھا تھا. لیکن اس اسٹیج پہ آنے کے بعد اگر یہ نعمت اسے مل جاتی ہے اور وہ اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، اب اسے جہنم کے عذابات کے خوف کی نہیں اللہ کی ناراضگی کے خوف کی پرواہ ہوتی ہے. کہیں رب ناراض نہ ہو جائے. اور اس طرح جنت میں جانے کی جو طلب ہے اس کی وہ اس لیے نہیں کہ بڑی نعمتیں ہیں وہاں حور و قصور ہیں وغیرہ وغیرہ، نہیں. جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے، وہاں اللہ کا دیدار ہوگا. اب اس کی کنڈیشن اس طریقے سے بدل جاتی ہے تو وہ دونوں عالم سے اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. جیسا کہ فرمایا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دونوں عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب اس کی آشنائی نصیب ہو جاتی ہے تو پھر بندے کو یہ بڑی بڑی نعمتیں یہ سب ایک طرف ہو جاتی ہیں. تو صاحب نعمت اس کا مرکز نگاہ ہوتا ہے. تمام نعمتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں، اب صاحب نعمت اس کا مرکز نگاہ ہوتا ہے، بس تو ہی تو ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. سمجھ رہے ہو؟ یہ تو عام طور پہ بھی ایسا ہو جاتا ہے. آدمی کو اپنے کسی جیسے سے آشنائی ہو جائے نا، اور دل کی آشنائی، صرف آنکھ کی نہیں،
دل کی آشنائی ہو جائے تو آدمی دائیں بائیں بھول جاتا ہے. وہ یار آپ نے کیا حال ہو گیا، آپ کے نہ آپ کے بال بنے ہوتے ہیں، نہ آپ کے کپڑے صحیح ہوتے ہیں، نہ آپ کو کھانے پینے کا ہوش ہے. صبح کھا لیا، دوپہر غائب، دوپہر کھا لیا، کھانا آنا سارا آپ کو گول ہو گیا. کیا ہوا کیا آپ کو؟ پھر جو قریدا جاتا ہے اس کو تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کہیں آشنائی ہو گئی ہے اپنی کسی ہم جنس کے ساتھ، اس کی آشنائی ہو گئی ہے. تو اس صورت میں آشنائی سے مراد کہیں اس کا ارادت ہے، کہیں محبت ہے، وہ اس کی ہو گئی ہے. اور یہاں سے مراد کسی بھی کے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسا. یہ آپ صرف اس کو ایک سائڈ پہ لے کے نہیں جائیے گا، اس والی سائڈ پہ. وہ بھی کیا نام ہے اس کا، اپنے جیسے بشر کے ساتھ. تو اب یہاں پہ آپ دیکھو یہ بڑا نفیس نقطہ بھی ہے یہاں پہ کہ ہمارا ذہن تو خیر وہ ایک ہی طرف جاتا ہے نا محبت کے معاملات میں. جب مرید کو اپنے شیخ سے محبت ہو جاتی ہے، جب مرید کو اپنے شیخ سے واقعی محبت ہو جاتی ہے تو پھر اپنے آپ کو پھر شیخ کی عادات میں ڈالنا شروع کرتا ہے. وہ کس طرح چلا رہا ہے، کس طرح کہہ رہے ہیں، کس طرح کیا، تو وہ کوشش کرتا ہے میں ویسا کروں. اور ایسا کرنے کے لیے وہ بھی زمانے کی پرواہ نہیں کرتا ہے لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ اس کو اب حقیقی معنی میں محبت ہو گئی. جیسا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جب ہاتھ میں ہاتھ دیا نا تو یہ مانوی انداز میں نہیں دیا، حقیقی طور پہ ہاتھ دیا، کیونکہ وہ معمولی بندے تھوڑی تھے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ معمولی بندے تو نہیں تھے، وہ پہلے سے ہی ماشاءاللہ بہت ہائی فائی کلاس کے بندے تھے. لیکن جب شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک نئی چیز سامنے لے کر آئے ان کے، تو انہوں نے جب ہاتھ دیا تو سوچ سمجھ کے دو. اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ دو تو سوچ سمجھ کے دو. آج ہی ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی جو اٹلی سے تعلق رکھتے ہیں، تو 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں. ہم نے کہا آپ سوچ لیں. تو آج ان کی پھر کال آئی تو انہوں نے کہا کہ میں مزید سوچنا چاہتا ہوں. ہم بھی یہی کہتے ہیں آپ آئیں سوچ سمجھ کے آئیں تاکہ کما کو آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے. پھر کچھ گائیڈ لائن تھی انہوں نے لی اس حوالے سے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ نے جو ہاتھ دیا نا وہ ایسے نہیں دے کہ وہ کرامت دیکھ کے ہاتھ دے دیا. صرف کرامت کی بات نہیں تھی، کرامت پہ ہاتھ نہیں دیا. یہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی باطنی توجہ تھی. مولانا کو وہاں سے نکالنا تھا اور مولانا کو مولا روم بنانا تھا. ٹھیک ہے، تو مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی باطنی توجہ اور مولانا کی دلی ارادت جب یہ 2 ملی تو پھر مولا روم بنا. تو دلی ارادت پھر انہوں نے وہ کیا جو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. پھر مولانا کو ہم نے قصہ سنایا تھا آپ کو پچھلے دنوں کہ انہوں نے پھر نہیں دیکھا دنیا مجھے کیا کہہ رہی ہے، تماشا بن گئے تھے اہل دنیا کے سامنے. آپ تماشا بن گئے تھے لیکن آپ نے کان دھرا ہی نہیں کسی کی بات کے اوپر. تب جا کے پھر آپ آج دنیا انہیں مولا روم یا مولانا روم کے نام سے جانتی ہے. عشق کی آپ عشق حقیقی عشق مجازی کی آپ پہچان بن گئے. عشق مجازی کیا تھا؟ آپ کا شیخ. آپ نے عشق حقیقی کا سفر جو شروع ہوتا ہے وہ آپ کے مرشد سے ہوتا ہے. مرشد کیا ہے؟ مرشد جو ہے عشق حقیقی نہیں ہے، عشق مجازی ہے. یہ مجازی ہے، مجاز سے یہ اصول ہے کائنات کا کہ بندہ مجاز سے ہی حقیقی کی طرف جاتا ہے. اب یہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریق ہے کہ حقیقت تو وہ خود ہے، حقیقت تو وہ خود ہے، مگر اپنے بندوں کو اپنے تک بلانے کے لیے مجازی راستوں سے لے کے آتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ آخری بات، مثال کے طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے سب سے جو اہم نفوس قدسیاں ہیں روئے زمین کے اوپر وہ کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام. تو کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرمایا اپنے بندوں کو اپنے پاس لانے کے لیے. اب اللہ نے اپنے اور ہمارے بیچ میں ان متبرک ہستیوں کو رکھا کہ آپ میرے بندوں کو میرے پاس لے کے آئیں گے. تو اب جن لوگوں نے آپ کا کہنا، انبیاء کرام کہنا مانا، صحابہ کرام تھے، ان سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں. صحابہ کرام جب حضور کے عشق میں رنگے، ہوا یہی ہے. وہی اب اگر ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے سمجھیں نا تو آپ دیکھیں کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اب یہ مہینہ بھی ہے، اس میں آپ کا عرس مبارک بھی ہے، انشاءاللہ وہی منائیں گے. تو
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے سلسلے، بلکہ ان کے سلسلے میں ہمیں یوں کہنا چاہیے، سلسلے کے امام ہیں، تو اللہ نے ساتھ بخشی کہ ہم لوگ ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں. تو آپ پر جب آقا علیہ السلام کا وہ جو عشق مجازی تھا جب وہ چڑھا نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پھر بناوٹ نظر نہیں آتی، وہاں حقیقت نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے، ہم تو نعرے لگاتے ہیں نا، آپ نے نعرے نہیں لگائے عشق رسول ہونے، عاشق رسول ہونے کے، آپ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا اس کو. آپ کے گھر والے فرماتے ہیں کہ آپ جب آقا علیہ السلام سے مل کر گھر تشریف لے آتے تھے، یعنی عشاء پڑھ کے ملاقات گھر کا تشریف لے آتے تھے، تو آپ رات کو ٹہلتے رہتے تھے، کبھی چرپائی میں لیٹ گئے، کبھی بیٹھ گئے، کبھی ٹہل رہے ہیں، یعنی ایک بے چینی کی کیفیت. اور کیوں بے چینی؟ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ انتظار میں ہوتے تھے کہ کب اذان فجر کی آواز آئے اور میں پھر حضور کی بارگاہ میں چلا جاؤں. یہ عشاء کے بعد سے لے کے نماز فجر تک کا جو ٹائم تھا، یہ بھی انتظار میں گزرتا تھا، چرپائی سے ٹکتے نہیں تھے. اور گھر والے کہتے ہیں آپ کے، فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے گوشت کے جلنے کی بو سونگتے تھے. آپ کے وجود میں سے جیسے گوشت جلتا ہے نا، بو آتی ہے، اس طرح بو آتی ہے. آپ اردو میں ایک وہ جملہ بولا جاتا ہے، کسی کے فراق میں، کسی کی جدائی میں کلیجہ جلنا، بولتے ہیں نا. ہم تو صرف محاورہ ہے ہمارے پاس. یہ محاورہ فٹ بیٹھتا ہے جا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. گھر والے گواہی دیتے ہیں کہ واقعی ہم آپ کے وجود سے گوشت کے جلنے کی بو سونگتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ ایسے حضور کی فراق میں تڑپتے تھے، کب دوبارہ سے اذان آئے اور میں پھر چل پڑوں. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب اسلام کا شروع کا دور تھا، تو آپ بیت اللہ شریف گئے اور آپ نے جا کے اپنے اسلام کا جب اعلان کیا نا، تو وہاں تو کفار تھے، انہوں نے تو آپ کو آڑے تو لے لیا، اور جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے اس طریقے سے مارا. ابو جہل یا ابو لہب آیا، اس نے معاذ اللہ اپنا جوتا اتار کے آپ کے منہ پہ مارے، آپ کی داڑھی کھینچی، آپ کے بال کھینچے، نیچے گرا دیا. اب جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے مار رہا ہے، نہیں دیکھ رہے کہاں لگ رہی ہے. یہ کس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب سر فقیر کہتا ہے کہ ہم تو حلوہ کھا رہے ہیں، تکلیفیں تو انہوں نے اٹھائی ہیں. تو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. اس اسنا میں کیا ہو کہ آپ کے جو قبیلے والے تھے انہیں پتہ چل گیا، وہ غیر مسلم تھے لیکن جو قبیلے کے تھے نا، خاندان کے برادری کے لوگ تھے، انہیں جب پتہ چلا کہ ہمارے قبیلے والے کو دوسرے قبیلے والے مل کے مار رہے ہیں، تو وہ اس بات چھڑانے ہے کہ مسلمان وہ تو قبیلہ والا سمجھ کے آئے. وہ آئے، انہوں نے آ کے بیچ بچاؤ کرایا، اور وہاں سے جب اٹھایا آپ کو تو آپ بالکل قریب المرگ نہیں بندہ ہوتا، اتنا مارا تھا. ایک تو تھا بندہ بے ہوش ہو چکے تھے مگر سانسیں اکھڑ نہیں تھیں، اس قدر مارا تھا، ٹارچر کیا تھا. تو جب ان کے گھر والوں نے اٹھایا نا، انہوں نے دیکھا کہ کنڈیشن تو یہ ہے کہ اب گئے کہ تب گئے، تو انہوں نے ایک قسم اٹھا لی. انہوں نے قسم اٹھائی، اور قسم اٹھائے کہا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا، اگر ابو بکر ہمارے قبیلے کا بندہ ہے، اگر کچھ ہو گیا تو ہم اس کا بدل لیں گے. یعنی پھر وہ جنگیں شروع ہوتی تھی، ان کی آپس میں مارتے تھے ایک دوسرے کو. تو اس بات پہ قسم اٹھا لی گئی. اٹھا کے وہ گھر لے گئے. گھر لے جانے کے بعد آپ کی مرم پٹی وغیرہ ہوئی اور آپ بے ہوش ہیں. والدہ کھڑی ہیں سرانے. کافی دیر بعد جا کے جب آپ کو ہوش آیا تو جو آپ کی زبان مبارک کے پہلا جملہ آیا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کیسے ہیں. پورا جسم ہڈیاں چیخ رہی تھی درد کے مارے، مگر اپنا کچھ نہیں. جب میرے یہاں درد ہو رہا ہے، میرے وہاں درد ہو رہا ہے، ظالموں نے بڑا مارا، کوئی جملہ نہیں بولا. آنکھ کھلی اور پہلا جملہ جو آیا نا، رسول اللہ کیسے، یعنی انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کافر ان کو، سرکار کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو والدہ کو حیرت ہوئی کہ جس کی وجہ سے تم اتنا پٹے ہو، زبان کھلی ہے تب بھی نام ان کا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ دودھ پی لو، پانی پی لو، کچھ کھا لو.
جب تک مجھے نہیں پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ کیسے ہیں، میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ ان کے جو گھر کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ تو غیر مسلم ہی تھے نا اس وقت، کھڑے تھے، وہ یہ جملہ سن کے چھوڑ کے چلے گئے کہ اس حالت میں بھی انہی کا نام لے رہا ہے۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ شاید اب سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن یہ تو بھائی بالکل جسے فنا فی الرسول ہونا، یہ وہ اسٹیج تھا، فنا فی الرسول کا رنگ چڑھ گیا آپ کے اوپر، تو اپنی ذات کی بھی پرواہ نہیں رہتی، آپ فنا ہو گئے حضور کے عشق میں، پھر آپ کی ذات بیچ میں سے نکل گئی۔ اب آپ ادب سکھا رہے ہیں اپنے طریق پہ چلنے والوں کو۔ تو کہا گیا کہ وہ خیریت سے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آخر کار والدہ مجبور ہو کے بھجوایا کہ معلومات کر کے حضور علیہ السلام کے لیے۔ حضور علیہ السلام الحمدللہ خیریت سے تھے، آپ تک اطلاع پہنچی، فرمایا نہیں، جب تک اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں لوں گا نا اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اب چلنے جیسی کنڈیشن بھی نہیں تھی، تو آپ کے گھر والے جو دوسرے تھے انہوں نے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کے لے کے چلے، والدہ بھی ساتھ چلیں۔ جب وہاں گئے، وہاں جا کے آقا علیہ السلام پہ جب نگاہ پڑی، آپ کی زیارت ہوئی، تو یا رسول اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ ابو بکر ہم خیریت سے ہیں۔ پھر حضور جھک گئے آپ کے اوپر محبت کے انداز میں نا، آپ کو لٹائے گئے تو آپ جھک گئے حضور علیہ السلام، اور جھک کر آپ کی تیمارداری فرما رہے۔ کیا حال ہو گیا، اتنا مارا ہے کافروں نے، اتنا مارا ہے۔ اور غالباً یہ جگہ فقیر نے پڑھا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر ہم نے کہا تھا نا ابھی اعلان اس طرح نہیں کرنا، جا کے دیکھا انہوں نے کیا حال کر دیا، اسی وجہ سے کہا تھا کہ ابھی اعلان اس طرح نہیں کرنا۔ لیکن وہ جو توحید کا جوش تھا، عشق رسالت کا تھا، اس نے اسلام چھپنے نہیں دیا۔ اسلام کہاں چھپتا ہے، ایمان کہاں چھپتا ہے؟ تو ایک بات سیکھنے والی کیا کہ وہاں جب جسم زخموں سے چور چور تھا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے حال کی رسول اللہ کو خبر کر دو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ فلاں کو بتا دو، فلاں کو بتا دو، وہ میرا بڑا قریبی ہے اس کو اطلاع دے دو، میری کنڈیشن بڑی سیریس ہو گئی ہے تو میں تو چل کے جا نہیں سکتا، اس کو بتا دو تاکہ وہ آ جائے گا پھر دیکھنے کے لیے۔ یہی ہوتا ہے، ہم تو یہ کرتے ہیں۔ لیکن اس لائن کے چلنے والے رائیوں کو ہمارے طریقت کے امام سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 1400 سال پہلے ادب سکھایا کہ خیال کرنا میں مرید ہوں، رسول اللہ میرے مرشد ہیں، میں بیسط مرید ہوں، رسول اللہ میرے مرشد ہیں، مرشد اعظم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں معاملہ ادب کا ہے، میری تکلیفیں اپنی جگہ، میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں وہ اپنی جگہ، چلا نہیں جا رہا اپنی جگہ، پھر بھی یہ نہیں بولوں گا کہ جا کے ان کو میرے حال کی خبر کر دو، نہیں۔ یہ ہے صدیقیت، یہ ہے عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر۔ تو جب صحابہ کرام حضور کے رنگ میں رنگے ہیں تو پھر خدا تک رسائی ہوئی ہے۔ خدا تک رسائی آقا علیہ السلام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ سلسلہ چلا آ رہا، سینہ بسینہ اس طرح چل رہا ہے۔ وہی تعلیمات ہیں وہ قیامت تک اس طرح چلیں گی۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب اور معیت حاصل ہو جائے، اس کے انوار و تجلیات سے ہم بھی کچھ حاصل کر لیں، تو پھر ہمیں اسی طریق کو لے کے چلنا پڑے گا جو صدیقی طریقہ ہے۔